سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ بہت اہم آیت ہے۔ دیکھیے اللہ نے جو بتایا کہ سیدھے راستہ اللہ سے مانگو، تو آگے سیدھے راستے کو جو ڈیفائن کیا جا رہا ہے وہ یوں نہیں کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث کا راستہ، صراط القرآن والحدیث، 100% سیدھا راستہ قرآن و حدیث ہی کا راستہ ہے، 100% وہی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ قرآن و سنت کے راستے پہ، بلکہ کہا جا رہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو فالو کرتا ہے، وہ کتابوں کو فالو نہیں کرتا، یہ انسان کی نیچر ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک اشارہ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر کو جانتے ہیں، تو نیچر کے حساب سے بات کی ہے کہ اللہ لوگ دنیا میں دونوں طرف کے ہوں گے، انعام یافتہ بھی اور وہ بھی جن پر تیرا غضب ہوا ہوگا، تو مجھے جو ہے نا ان لوگوں کے راستے کو فالو کرنا ہے جو انعام یافتہ ہو۔ یہ انسان کی نیچر کے حساب سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ انسان کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ کتاب بھی کسی انسان کی لکھی ہوئی ہوگی نا، لیکن اسے انسانوں میں وہ سیرت نظر آنی چاہیے، پھر وہ انسانوں کو دیکھ کے، اگر صرف دین اور وہ جو حق صرف کتابوں میں ہو، انسان دنیا میں نہ ہو کوئی بھی اس کو فالو کرنے والے، تو پھر کوئی بھی انسان اس کو فالو نہیں کرے گا۔ انسانوں کو دیکھ کے، جیسے وبا ہے نا، انسانوں کو انسانوں سے لگتی ہے، کتابوں سے تھوڑی لگتی ہے۔ وبا انسانوں کو کہاں سے لگے گی؟ انسانوں سے لگی۔ آج جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے وہ انسانوں کو انسانوں سے کہا جا رہا ہے سوشل ڈسٹینس رکھیں۔ تو جیسے بیماریاں انسانوں سے لگ کے ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہیں، ایسے ہدایت کے جو جراثیم ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے لگتے ہیں۔ تبھی آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ ہم آپ کو یہ کتاب دے رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے، 28ویں پارے کی آیت ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو کتاب سکھائیں گے۔ تو صحابہ کرام کو قرآن سمجھنے کے لیے باقاعدہ ایک شخصیت بھی دی گئی ہے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ عربی زبان ہم سے زیادہ جانتے تھے، ان کو یہ گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو ان کو قرآن کے لیے نبی کی بالکل بھی ضرورت بظاہر نہیں تھی، لیکن اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن کون ڈیفائن کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی شخصیت کو دیکھ کے اس قرآن کو فالو کرنا ہے تم نے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس قرآن کو سامنے رکھ کر اس شخصیت کو فالو کرنا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ نبی نے صحابہ کو سکھایا، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ جو بعد میں تابعین آئے وہ خود سے قرآن سمجھ لیں گے، وہ کسی شخصیت سے نہیں سیکھیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ جب صحابہ براہ راست قرآن نہیں سمجھ پائیں گے بلکہ نبی ان کو سکھائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تابعین صحابہ سے سمجھے بغیر خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو تابعین نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے، کیونکہ انعام یافتہ اس دور میں کون تھے؟ صحابہ تھے۔ تو تابعین نے اللہ سے صحابہ کا راستہ مانگا کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، اور ان سے سیکھا انہوں نے۔ تبا تابعین نے کس سے سیکھا؟ تابعین سے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی شخصیت کو نہیں مانتا، میں تو ڈائریکٹ قرآن پہ چلتا ہوں، جیسے آج کل بڑے بڑے پروفیسر آئے ہوئے کہ میں اسلام میں کوئی بھی شخصیت آئی ہے، کوئی سب ایک طرف، میں جو ہوں نا صرف کتاب کو فالو کرتا ہوں۔ تو یہ اس آیت میں اس کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ کتاب کو نہیں، لوگوں کو بھی فالو کرنا پڑے گا جو اس کتاب پہ پہلے سے چل رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ دنیا سے سارے ختم ہو جائیں اور آپ ایک فنٹر اٹھ کے پیدا ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب پہ چلوں گا، باقی سارے تو غلط تھے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو پھر تابعین نے تبع تابعین کو فالو کیا، کیونکہ جب صحابہ نبی کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے اور تابعین صحابہ کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے، تو آگے والے لوگ تبع تابعین کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ نیک لوگوں کا باقاعدہ ایک روحانی سلسلہ نسب ہوتا ہے، علماء کا، صلحاء کا، یا ان سے وابستہ جتنے نیک لوگ ہیں، وہ سارا سلسلہ یہاں سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور وہ صدیوں میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے۔ اگر کسی کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو وہ انعام یافتہ لوگوں سے خود بخود خارج ہو جائے گا، وہ انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جتنے نئے نئے فرقے ایجاد ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تو ان کے باطل ہونے کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے کہ یہ قرآن کو براہ راست سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
ان لوگوں سے سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے جو ان سے پہلے ہیں، جنہوں نے اپنے سے پہلوں سے سیکھا اور انہوں نے اپنے پہلوں سے سیکھا اور انہوں نے اپنے پہلوں سے سیکھا، اور ہوتے ہوتے یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی دے کے گئے ہیں اور کتاب سکھانے والے رجال بھی دے کر گئے ہیں، افراد بھی دے کے گئے ہیں۔ جو افراد نبی دنیا سے جاتے ہوئے دے کر گئے ہمیں، ان میں عبداللہ بن مسعود ہیں، ان میں سب سے پہلے تو خلفائے راشدین ہیں، ان میں پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ اور بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ بن مسعود، معاذ، یہ سارے لوگ تھے کہ انہوں نے پھر آگے دین سکھایا ہے لوگوں کو، لوگوں نے ان سے سینہ بسینہ سیکھا ہے۔ پھر یہ لوگ آگے اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد طاؤس ہیں، اکرمہ ہیں، اور بہت سارے شاگرد ہیں، حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں، عبداللہ بن مسعود کے سینکڑوں درجنوں شاگرد ہیں۔ تو وہ سارے شاگردوں کا سلسلہ، پھر ان کے شاگرد، آپ کسی بھی عالم سے، چاہے وہ سعودی عرب میں ہو، چاہے وہ مصر میں ہو، چاہے وہ بر صغیر میں ہو، کوئی بھی ریلائبل عالم ہوگا نا، آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے علم کس سے سیکھا، تو وہ پورا اپنا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بتا سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بتا نہ سکے۔ وہ الگ بات ہے، زمانی ہر ایک کو یاد نہیں ہوتا، لیکن وہ تھوڑی تحقیق کریں گے تو یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا شخص درمیان میں آتا ہے جو اپنا روحانی سلسلہ نسب نبی تک نہیں بیان کر سکتا، یا اس کے پاس، یعنی وہ مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کی اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہے۔ تو نبی نے رجال کو کتاب بھی دی اور کتاب سکھانے والے افراد بھی دیے، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے آگے قرآن بھی ٹرانسفر کیا اور قرآن و سنت سکھانے والے افراد بھی تیار کیے۔ پھر جن کو صحابہ نے تیار کیا ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ تابعین نے آگے کتاب بھی دی اور کتاب سکھانے والے افراد بھی، جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ پھر تبع تابعین نے بھی یہی کام، تو یہ سلسلہ آج تک۔ تو آج بھی جو علماء ہیں وہ اپنے پہلوں سے انہوں نے سیکھا، اور اگلی نسل کو وہ کتاب بھی دیں گے اور کتاب کی تعلیمات بھی دیں گے، ان سکھا کے جائیں گے کتاب، صرف کتاب پکڑا کے نہیں جائیں گے۔ تو یہ جو درس ہو رہے ہیں ہمارے، ہو رہے ہیں، یہ دوسرے علماء کے ہوتے ہیں۔ یہ وہی ہے کہ پچھلے لوگوں نے جو رجال چھوڑے، افراد چھوڑے اور کتاب ان کے حوالے کی، تو وہ اب یہ امانت کہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ اگلی امتوں۔ تو انہی سلسلے میں اہل حق لوگ رہیں گے، اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتے۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا باقاعدہ ایک روحانی سلسلہ ہے، صدیوں تک چلا آ رہا ہے، انہوں نے سیکھا اپنے پہلوں سے، اور وہ بڑے بڑے گمراہ لوگ ہیں ان میں۔ بھائی بہت سے ایسے لوگ ہیں، انہی علماء میں گمراہ بھی تو ہوتے ہیں نا۔